फातिमा चांद मस्जिद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله فدخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے 3 طریقے بنائے ہیں. تین چیزوں سے انسان کو ہدایت حاصل ہو جاتی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی کا مقصود چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی بند کر دیتے ہیں اور تالے لگا دیتے ہیں. اور چونکہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا پوری دنیا میں کوئی بھی ذات ایسی نہیں جو ہدایت دے سکے، یہاں تک کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو جس کے صدقے میں ساری زمین، سارا آسمان، ساری کائنات کو بنایا گیا، ہدایت اس کے ہاتھ میں بھی نہیں رکھی، تو پھر دوسروں کا کیا کریں؟ تو پتہ لگا کہ ہدایت دینے والی ذات صرف و صرف اللہ کی ہے. اور اللہ نے انسان کے جسم میں 3 چیزیں بنائی ہیں جس سے وہ ہدایت حاصل کرتا ہے. ایک انسان کا دل ہے کہ انسان دل کے راستے سے ہدایت پا لیتا ہے. دل میں اللہ کی وحدانیت پیدا ہو جائے، دل میں اللہ کی قدرت کا یقین پیدا ہو جائے تو وہ ہدایت پر آ جاتا ہے. دوسرا راستہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے کانوں کو بنایا کہ انسان اپنے کانوں سے اللہ کی ذات کی، اللہ کی قدرت کی باتیں سن کر اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے. تیسرا اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے جسم میں آنکھیں بنائی ہیں کہ وہ زمین و آسمان میں دیکھ کر غور و فکر کرے، جس سے اسے اللہ کی قدرت کا یقین آ جائے. یہ 3 چیزیں انسان کے جسم میں اللہ سے ہدایت طلب کرنے اور ہدایت پر آنے کا ذریعہ ہوئے. تو جن لوگوں کو اللہ تعالی ہدایت دینا چاہتا ہے تو ان کے دلوں کو، ان کی آنکھوں کو، ان کے کانوں کو اللہ تبارک و تعالی اس قابل بنا دیتا ہے کہ آنکھیں بصارت رکھتی ہے، کان سماعت رکھتے ہیں اور دل تفقہ رکھتا ہے. آنکھیں کس طرح بصارت رکھتی ہیں؟ یوں تو انسان کی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی قدرت کو دیکھنے کے باوجود اللہ پر یقین نہیں لا رہا، اللہ پر ایمان نہیں لے کر آ رہا. تو آنکھوں کی وہ بصیرت، آنکھوں کی دیکھنے کی وہ طاقت جس سے اللہ کی قدرت کا یقین آ جائے، وہ انسان کو جب حاصل ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے. ایسے ہی کانوں سے انسان اللہ کی قدرت کے بہت ساری
آوازیں سن رہا ہے، چڑیوں کی آواز سن رہا ہے، درند چرند پرند اور طرح طرح کی لاکھوں کروڑوں طرح کی آوازیں سن رہا ہے، اس کے باوجود اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لے کر آ رہا ہے۔ پتہ لگا اس بندے کے پاس کان تو ہے لیکن کانوں میں سننے کی وہ صلاحیت نہیں ہے جس سے ہدایت پر آ جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہے لیکن دل سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو ہے لیکن سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس آنکھیں تو ہے لیکن دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کیا مطلب؟ کہ جس سے اللہ کی قدرت کا یقین آ جائے، وہ کان ان کے پاس نہیں ہے، وہ آنکھیں ان کے پاس نہیں ہے، وہ دل ان کے پاس نہیں ہے۔ تو اس لیے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، ان کے ان تینوں چیزوں پر تالا لگا دیتا ہے، دل پر بھی تالا لگا دیتا ہے، آنکھوں پر بھی تالا لگا دیتا ہے اور کانوں پر بھی تالا۔ فرماتا ہے خداوند عالم نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، جس سے انہیں اللہ کی قدرت کا یقین نہیں ہو پا رہا۔ یہ تین چیزیں ہیں، اس لیے فرمایا کہ اگر تم ہمیشہ یہ چاہتے ہو کہ راہ راست پر رہو، سیدھے راستے پر رہو، تو دل کو گندگیوں سے پاک کر لو، آنکھوں کو گندی چیزوں کے دیکھنے سے پاک کر لو، اور کانوں کو بری چیزوں کے سننے سے پاک کر لو، ہمیشہ ہدایت پر رہو، ہمیشہ ہدایت پر رہو۔ لیکن ہمارے دل کے اندر لوگوں کی نفرتیں بھری پڑی ہیں، ہماری آنکھیں تمام گندی چیزیں دیکھنے کو آمادہ رہتی ہے ہر وقت، اور کان تو برائی سنتے رہتے ہیں، تو پھر کہاں ہدایت نصیب؟ پھر کہاں ہدایت نصیب؟ میں نے بتلایا کہ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے، اس کے دل کو، اس کے کانوں کو، اس کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے جس سے اسے اللہ کی قدرت پر یقین آ جائے۔ چنانچہ ایسا ہزاروں نہیں لاکھوں مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت دی ہے تو ان کے کانوں کو، ان کی آنکھوں کو اور ان کے دلوں کو۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جو گزشتہ جمعہ میں بیان کیا کہ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنا پیغام ملک سبا کی رانی یعنی بلقیس کو بھیجا اور فرمایا کہ یہ پیغام انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پیغام عام نہیں ہے، کسی چھوٹے موٹے آدمی کا کام نہیں، بلکہ یہ بہت بڑے بادشاہ کا پیغام ہے۔ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ پیغام شروع ہے اس رب پروردگار کے نام سے جو سارے جہان پر رحم کرنے والا اور کرم کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر ہمارے یہاں چلے آؤ۔ تو کیا لگتا ہے کہ اتنا بڑا بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کی انسانوں پر حکومت، درندوں چرندوں پرندوں پر حکومت، جناتوں پر حکومت، ہواؤں پر حکومت کرنے والا بادشاہ، لیکن کیا وہ ملک سبا میں جو حکومت کرنے والی رانی بلقیس تھی، کیا وہ ایسے ہی پلاسٹک کے کھلونے سے کھیل رہی تھی؟ نہیں، قرآن کہتا ہے کہ قالوا نحن اولو قوہ، کہ وہ ملک سبا کے لوگ اتنے طاقتور تھے کہ علماء کرام فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ملک سبا سے پہلے اور ملک سبا کے بعد آج تک اتنی طاقتور قوم اس زمین پر پیدا نہیں۔ ایک ایک انسان ایک ہاتھ سے 500 من کا پتھر اٹھا کر ایسے پھینک دیا کرتا تھا جیسے کوئی چھوٹا ڈیلا پھینک دیا ہو۔
ایک من 40 کلو کا ہوتا ہے، اور 500 من کا پتھر ایسے اٹھا کر ایک آدمی پھینک دیا کرتا تھا۔ اندازہ لگائے کتنی طاقتور قوم ہوگی جی۔ ہاں، ایسے تھوڑی اتنی بڑی بادشاہت کر رہی تھی وہ۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا کہ میرے پاس پیغام آیا ہے، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، نحنو اولو قوہ، ہم طاقتور ہیں، وَأُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، اور ہم جنگجو ہیں، ایسا نہیں کہ ہمیں لڑنا نہیں آتا، ہم طاقتور بھی ہیں، لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، تو ہم تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حکم آپ کا ہے۔ تو ملکہ بلقیس جو تھی کوئی چھوٹے دماغ کی عورت نہیں تھی جو اتنی بڑی طاقتور قوم پر حکومت کر رہی ہو۔ اندازہ لگاؤ اس کے دماغ کا، اس کی دانشوری کا اندازہ لگاؤ، اس کی عقل کا اور اس کی فہم و فراست کا اندازہ لگاؤ۔ جو اتنی بڑی طاقتور قوم پر حکومت کر لے، اس کا علم، اس کی ذہانت، اس کی فطانت کتنی بڑی ہوگی۔ اس نے کہا کہ سنو، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، کہ جب دو بادشاہ آپس میں جنگ کرتے ہیں، جب دو ملک کے بادشاہ آپس میں لڑتے ہیں، تو سنو بستیاں اجڑ جاتی ہیں، عزت اہلها اذلہ، اور جہاں وہاں کے جو لوگ عزت دار ہوتے ہیں وہ بھی ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ لڑائی اور جنگ کے اندر مٹھائی بانٹی جاتی ہو، وہاں بستیاں کی بستیاں برباد ہو جاتی ہے، عزت دار لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں۔ تو لڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ ایک عورت یہ کہہ رہی ہے کہ لڑنا اچھی بات نہیں ہے، ایک مرد یہ ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہمارے اندر اتنی عقل ہے، اتنا فہم ہے، گلی گلی چوراہے پر لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں جانوروں کی طرح، اور اس طرح لڑتے ہیں کہ لڑنے میں سامنے والے کا نقصان ہو نہ ہو لیکن اسے سکون نہیں ملنا چاہیے۔ لڑائی میں آ کر اپنی زمین تک بیچ ڈالتے ہیں، وکیلوں کو، ججوں کو پیسے بھرتے ہیں جی، ہاں، اپنے گھر بار اجاڑ لیتے ہیں، لیکن کوئی کہنے والا یہ نہیں ہوتا کہ بھائی لڑنا بری چیز ہے، بلکہ وہ انگلی لگاتے کہ کر، اچھا ہے، کر دے، جو تجھ سے ہو سکے، جتنا پیسہ لگایا جا سکے لگا دے، اس کو گاؤں سے در بدر کر دے۔ ایک عقل مند عورت کیا کہتی ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا، لڑنا اچھی چیز ہے۔ بلقیس نے پھر یہ دیکھا کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور بادشاہت بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے نوازی ہے، تو بلقیس کے ذہن کا اندازہ لگاؤ۔ وہ کہتی ہے کہ یہ دو طریقے سے ہوتا ہے، یا تو انسان کو مال و دولت کا لالچ ہوتا ہے، طلب ہوتی ہے، یا واقعتاً وہ سچے نبی ہیں۔ تو اس چیز کو دیکھا جائے کہ کیا واقعتاً وہ سچے نبی ہیں یا پھر ان کو بھی دولت کی طلب ہے۔ تو بلقیس نے اپنے خزانوں میں سے بہت قیمتی خزانے اپنے وزیروں کے ہاتھ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش کیے۔ میں آپ کو قرآن کی آیت کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ لوگ جب بڑے بڑے قیمتی تحائف اور تحفے لے کر پہنچے ہیں، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تم مجھے مال کے ذریعے، دولت کے ذریعے مدد کرنا چاہتے ہو، تم مجھے لالچ دے رہے ہو، مجھے اللہ تعالیٰ نے تم سے بہتر دیا ہے، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، تم سے بہتر میرے پاس اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی ہے، اور سب سے بڑی قیمتی چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے۔
اس لیے جاؤ اور پیغام دے دو کہ ابھی اس سے پہلے ہمارا قاصد ہدہد آیا، پیغام لے کر آیا کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اب دوبارہ پیغام نہیں آئے گا، اب ہم ڈائریکٹ جنگ کے لیے آئیں گے۔ اور سنو، جب جنگ ہوتی ہے تو ہم وہاں کے ذلیل عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں اور رہنے والوں کو شہر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ یہ چیزیں ان لوگوں نے سنی اور پہنچ گئے واپس بلقیس کے دربار میں، سارا واقعہ سنایا، سارا ماجرا سنایا۔ تو بلقیس اپنے تمام لوگوں کو لے کر چلی کہ چلو بات کر کے صلح کر لیتے ہیں۔ دور دراز کا سفر، مہینوں کا سفر ہوتا تھا، تو بلقیس اپنے شاہی رفتار سے چل رہی ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی معجزہ دیکھیے اور نبوت کی تصدیق دیکھیے قرآن میں کیسے موجود ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے تم میں ایسا جو بلقیس کے میرے دربار میں آنے سے پہلے اس کا تخت شاہی اٹھا کر لے کر آ جائے۔ میں نے گزشتہ جو 2 جمعہ پہلے بتایا تھا کہ بلقیس کا تخت کتنا قیمتی اور کتنا بھاری تھا، کتنا وزنی تھا، اور کہاں ہے؟ ہزاروں میل کی دوری پر ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے تم میں ایسا جو بلقیس کا تخت شاہی اٹھا کر میرے دربار میں حاضر کر دے اس کے آنے سے پہلے پہلے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرف۔ ایک جن کھڑا ہوا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کے پاس بلقیس کا تخت شاہی اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اٹھا کر لے کر آ جاؤں گا۔ جی کیا ہزاروں میل کی دوری پر رکھا ہوا اتنا وزنی، اتنا بھاری قیمتی تخت، کہتا ہے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں گے، یہ محفل ختم نہیں ہوگی اس سے پہلے میں وہ تخت شاہی یہاں لے کر آ جاؤں گا۔ فرمایا کہ نہیں، اور کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سوچو میرا اور آپ کا کیا مقام ہوگا۔ امت محمدیہ میں رہنے والوں اپنے اوپر فخر کرو۔ وہاں مجمع کے اندر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انسان تھے، جنات نہیں، ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے کہنے، اور اس بزرگ کون ہے؟ قرآن ان کی تعریف کرتا ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب، کہ وہ شخص اٹھا، وہ بولا جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا تھا۔ علم اتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کا علم، یعنی آسمانی کتاب جو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے والد محترم سیدنا داؤد علیہ السلام کتاب لے کر آئے تھے، زبور، اس کے وہ بڑے عالم تھے۔ کہنے لگے کہ میں آپ کے پاس پلک جھپکنے سے پہلے اس کا تخت شاہی لے کر آ جاؤں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک انسان کہہ رہا ہے۔ وہ لوگ جو بزرگوں کی کرامت کا انکار کرتے ہیں وہ قرآن اٹھا کر دیکھے۔ اگر سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی اتنی طاقت رکھتا ہے، اللہ کے کلام پڑھنے کی طاقت اتنی اس کے اندر موجود ہے کہ وہ میلوں میل کی دوری پر رکھا ہوا اتنا بڑا قیمتی اور اتنا وزنی تخت اٹھا کر پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے، تو سیدنا جناب محمد الرسول اللہ جو نبیوں کے نبی ہے، رسولوں کے رسول ہے، ان کی امت کا کیا مقام ہوگا، ان کے بزرگوں کا کیا مقام ہوگا؟ آپ اندازہ لگائیں۔ جو سیدنا غوث اعظم، سیدنا قطب الدین بختیار کاکی، سیدنا اجمیر والے سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، اور نہ جانے کتنے اللہ والوں کی کرامتوں کا انکار کرتے ہیں، وہ در حقیقت اللہ والوں کی کرامت کا انکار نہیں، وہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ جو سارے نبیوں میں سب سے افضل ہے، اس کی امت میں اتنا علم نہیں ہے جسے ساری کتابوں میں سب سے افضل کتاب دی گئی۔ لوگ انکار کر دیتے ہیں کہ یہ تو بکواس ہے، یہ تو گھڑی ہوئی باتیں ہیں،
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ میرے بھائی اگر سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا امتی، ادنا سا امتی یہ کرامت کر سکتا ہے کہ وہیں بیٹھے بیٹھے پلک جھپکنے سے پہلے بہت وزنوں میل سے اٹھا کر کے تخت شاہی لے کر آ سکتا ہے، تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن ایک بات یاد رکھیں یہاں پر آ کر، کرامت اس کی قبول ہوتی ہے جو اللہ والا ہو، اس کا اللہ والا ہونا لازمی ہے۔ کرامت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو اگر نبی سے ایسا کام ہو جائے جو عقل میں نہ آئے، جو عقل سے اوپر ہو، جو سمجھ سے اوپر ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں چلا جانا اور آگ کا گلے گلزار ہو جانا، یہ آگ کیسے پھول بن گئی؟ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ جو چیز عقل سے اوپر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ نبی کے ہاتھ سے صادر ہوا ہے۔ اور جو چیز ایسی صادر ہو کسی اللہ والے سے، نیک بندے سے صادر ہو، اسے کرامت کہتے ہیں۔ اور اگر وہی چیز ہو ایسی ہو رہی ہے جو عقل میں آنے والی نہیں ہے، لیکن وہ بندہ اللہ والا نہیں ہے، تو پھر اسے جادو کہتے ہیں۔ اب یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ جو کرامتیں کر کے دکھا رہا ہے، مٹی سے سونا نکال کر دکھا رہا ہے، یہ اللہ والا ہے کہ نہیں؟ یہ نماز کا پابند ہے کہ نہیں؟ یہ مزاروں پر بیڑی سگریٹ پھونکنے والا ہے یا صرف اللہ کو بھی سجدہ کرنے والا ہے؟ یہ مزار میں بیٹھ کر عیاشی کرتا ہے کہ کبھی کبھی خدا کے سامنے بھی سر جھکا لیتا ہے؟ یہ دیکھنا میرا اور آپ کا کام ہے۔ تب اسے اللہ والا کہا جائے گا، تب اس کی کرامت کو قبول کیا جائے گا۔ ایسے تھوڑی گلے میں 50-60 تسبیح ڈال لی، سارے انگلیوں میں انگوٹیاں پہن لی جو کہ حرام ہے، جانوروں جیسے بال کر لیے، قبۃ الصخرہ کی طرح ایک لمبی ٹوپی لگا لی، اور میرے اور آپ کے جیسا بے وقوف سمجھتا کہ یہ بہت بڑا اللہ والا ہے، جس نے کبھی عید کی نماز کا بھی سجدہ نہ کیا، وہ اتنا بڑا اللہ والا ہے کہ تمہارے سروں پر مور کے پر مار رہا ہے، یعنی وہ تمہاری عقل پر پردے ڈال رہا ہے کہ تم مجھ سے بڑے بے وقوف ہو۔ فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے یہ لے کر آؤں گا، تو دیکھا کیا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہ وہ وہاں پر موجود ہے۔ یہ سنتے ہی، یہ دیکھتے ہی سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا بڑا فضل ہے۔ کیا فضل ہے؟ یہ تو ایک بزرگ نے کیا ہے نہیں، کہ یہ میرے رب کا میرے اوپر فضل ہے کہ مجھے ایسے ایسے اللہ والے عطا کیے ہیں، میری امت میں ایسے ایسے بزرگ پیدا کیے ہیں۔ یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام فخر کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کر رہے ہیں، ھذا من فضل ربی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے ایسے بزرگ، ایسے ایسے علم والے اس لیے عطا کیے، لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ مجھے آزمائے، مجھے دیکھے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا ناقدری کرتا ہوں۔ کون؟ سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں، اتنا بڑا اللہ، جلیل القدر نبی۔ میرے اور آپ جیسا بندہ ذرا سی نعمت آ جائے تو اللہ کو بھول جاتا ہے، ذرا سی فراوانی آ جائے خدا کو بھول بیٹھتا ہے، ناقدری کرنے لگتا ہے۔ تو لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ مجھے آزماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کیا میں شکر گزار بندہ ہوں کہ ناقدری کرنے والا۔ ادھر سے بلقیس کا قافلہ چلا آ رہا ہے، اور وہ پہنچتے ہیں وہاں پر، ان کے پہنچنے سے پہلے اس تخت شاہی کا کلر بدل دیا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی بلقیس کی ذہانت کا اندازہ لگائے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے کہ نہیں۔ بلقیس وہاں موجود ہوتی ہے، سیدنا سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیوں تم اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کرتے ہو؟ کیا تمہیں اللہ کی قدرت نظر نہیں آتی؟ کیا تمہیں اللہ کی طاقت نظر نہیں آتی؟ بلقیس کہتی ہے کہ کیا تمہیں سورج کی روشنی نظر نہیں آتی؟ وہ سورج
جو رات کے اندھیروں کو مٹا دیتا ہے، جب وہ نکل کر آئے اس کی روشنی گھر کے اندر بھی پہنچ جاتی ہے، سمندر کی تہہ کے اندر پہنچ جاتی ہے، گھروں میں تالے لگے ہو تو اس کی روشنی وہاں تک پہنچ جاتی ہے، تو کتنا بڑا یہ سورج ہے، تو کیوں نہ یہ طاقتور ہے، کیوں نہ یہ رب مانا جائے؟ تو اس لیے ہم اس کی پوجا کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ عقل سے تو سیدنا سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ایسے نہیں ماننے والی ہے، ذہن بہت ہے اس کے پاس، علم بہت ہے، عقل بہت ہے، تو پھر اسے عقل سے ہی جواب دیا جائے گا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پانی کے اوپر شیشہ بچھوا دیا۔ شیشہ سمجھتے ہیں؟ کنچ، شیشہ بچھوا دیا گیا۔ فرمایا قیل لہ ادخل الصرح، فرمایا بلقیس سے کہ آ جاؤ ادھر۔ اب وہ جیسے ہی شیشے پر چلی تو چونکہ نیچے پانی ہے اوپر شیشہ ہے، اسے معلوم نہیں کہ شیشہ ہے، اسے معلوم نہیں، کیونکہ شیشہ ہے نیچے پانی ہے تو پانی میں شیشہ نظر آتا ہے اور شیشے میں پانی، دونوں چیزیں ایک جیسی نظر آتی ہے۔ یہ میں قرآن کی ترجمہ سنا رہا ہوں، آپ کو ادھر ادھر کی کچی پکی روٹیاں نہیں سنا رہا ہوں۔ اٹھاؤ قرآن دکھاتا ہوں میں آپ کو، سنو جا کر کے قرآن کبھی پڑھا کرو۔ قیل لها ادخلی الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، بلقیس نے سمجھا کہ یہ پانی ہے تو وہ جیسے اس نے پیر رکھا تو پیر سمجھا کہ پانی میں پیر رکھا جا رہا ہے، بھیگ جائے گا، کپڑے بھیگ جائیں گے۔ فکشفت عن ساقيها، اس نے اپنے کپڑوں کو ایسے کھینچا تو یہ پنڈلی بھی ظاہر ہو گئی۔ قرآن کہہ رہا ہے کیسے نقشہ کھینچا قرآن نے ایک ایک حرکت کا۔ پڑھو تو ذرا اللہ کے کلام کو کیا بتانا چاہ رہا ہے۔ وکشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير، کہ یہ تو پانی ہے، میں اس میں ڈوب جاؤں گی، میرے کپڑے بھیگ جائیں گے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہاں پانی ہے، کہاں پانی ہے؟ کہ یہ وہاں پانی ہے کہ ہاتھ لگاؤ تو ہاتھ لگاتی ہے، ہاتھ خشک ہے، سوکھ ہے۔ فرمایا جس طرح اس شیشے کے اندر تمہیں پانی نظر آ رہا ہے، پانی شیشے کے نیچے ہے، شیشے کے اوپر نہیں ہے، تو اسی طرح اس سورج کے اندر طاقت نہیں، اللہ کی قدرت کی نورانیت اس سورج کے اندر ہے۔ یہ جو چمک رہا ہے یہ اللہ کے نور سے چمک رہا ہے۔ کہنے لگی وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سمجھ میں آ گئی بات، سمجھ میں آ گئی بات، تو کہنے لگی میں ایمان لے کر آئی سلیمان علیہ السلام کے رب پر اور اس اللہ پر جو سارے جہان کا پروردگار ہے، پالنہار ہے۔ معزز سامعین اعظام، میں نے بتلایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے تو اس کے دل کو، اس کی آنکھوں کو اور اس کے کانوں کو ہدایت کے لیے آسان کر دیتا ہے، اور جن کے حصے میں، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہوتی تو ان کے ان تینوں چیزوں پر تالے لگا دی جاتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال دیتا ہے، تالے لگا دیتا ہے، پھر ان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی۔ کتنا ہی قرآن سناؤ، کتنی ہی حکمتیں سناؤ، کتنی ہی دانائی کی باتیں سمجھاؤ، کتنا بھی سمجھا لو، اگر حق میں قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو تقریر 1 گھنٹہ نہیں 4 گھنٹے کرا لو، ایک لفظ بھی تقدیر کے اندر نہیں آنے والا ہے۔ اور سنو، لوگ کہتے ہیں علماء کی زبان میں تاثیر نہیں رہی، جی یہ کہتے ہیں نا، بڑے بڑے عالم پیدا ہو گئے ہیں، علماء تقریر کر رہے ہیں، اثر نہیں ہو رہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ علماء کی ذات پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کے اندر طاقت، ان کا علم صحیح نہیں ہے۔ تو سنو، جب کسی کی قسمت میں ہدایت نہیں ہوتی تو نبی بھی تبلیغ کر رہا ہو تو پھر ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال تک سمجھایا ہے، تو کیا نبی کی زبان میں تاثیر نہیں؟ نعوذ باللہ، نبی کی زبان کے اندر طاقت نہیں، اثر نہیں ہے؟ جس کے اوپر ڈائریکٹ آسمان سے قرآن اتر رہا ہو، آسمان سے کتاب نازل ہو رہی ہے، اس کی زبان میں اثر نہیں رہا؟ نہیں،
لوگوں کے دلوں پر، لوگوں کے کانوں پر، لوگوں کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے غفلت کا اور ضلالت کا اور گمراہی کا پردہ ڈال دیا ہے. اس لیے اسے نبی بھی گفتگو کر رہا ہو، نبی بھی تبلیغ کر رہا ہو، نبی بھی تقریر کر رہا ہو، یا دنیا کا کتنا ہی بڑا عالم تقریر کر رہا ہو، اس کی سمجھ میں نہیں آتی بات. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے اندر 1 لاکھ نہیں کروڑوں علماء موجود ہیں، لیکن زمانے سے اور معاشرے سے بیماریاں یعنی گمراہیاں ختم نہیں ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے اپنے اوپر گمراہی کو لازم کر لیا ہے. سدھرنے کی طاقت نہیں رکھتے، نہ سوچتے ہیں، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش نہیں کرتے. ایک بات سنو، قرآن کریم یوں کہتا ہے وَمَن يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. ایک شاعر گزرا مشرق، ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنے انداز میں اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، اپنے شعری انداز میں، کہ خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی. سنو کیا کہہ رہا ہے ڈاکٹر علامہ اقبال شاعر مشرق رحمت اللہ علیہ، کہ خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خود خیال جس کو اپنی حالت بدلنے کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات نے سنت ادا نہیں کری وہ سنت